کیونکہ ہم سے پہلے بھی لوگ تھے, آئی جی صاحب آپ سے پہلے بھی تھے, کسی نے معیار رکھا, ہم نے اس میں کیا کنٹریبیوٹ کیا یہ دیکھا جائے گا. تو انشاءاللہ ہم نے اس میں مزید کنٹریبیوشن کرنی ہے. لیکن جو آپ نے پوسٹنگ ٹرانسفرز کے حوالے سے اور میرٹ کے حوالے سے بات کی, دیکھیے آپ اور پورے نہ صرف آپ کا ڈپارٹمنٹ بلکہ جتنے میری ذمہ داری ہے, میں نے پرائم منسٹر صاحب سے ہمیشہ یہی سیکھا ہے کہ آپ اگر آئی جی ہے تو ان کو جب لگایا جاتا ہے اور ان سے آپ رزلٹ مانگتے ہیں تو ان کو آپ نے اتھارٹی بھی دینی ہوتی ہے. اگر رسپانسبلٹی ان کی ہے, اتھارٹی ان کی ہے. ہم نے تو کبھی انٹرفیئر نہیں کیا اور آپ نے بھی سب کو یہی آزادی دی ہے. لیکن میرٹ سے کیا بہتری آتی ہے وہ قوم دیکھ رہی ہے کہ این ایچ ایم پی میں میرٹ تھا اور میں سندھ میں ایک پٹیشن ہوا تھا. یہ نہیں ہے کہ میں کوئی پولیٹیکل گفتگو کر رہا ہوں, میں اس کے اوپر بات کر رہا ہوں کہ کوئی پٹیشن تھا اور اس میں یہ تھا کہ ہزاروں کرمنلز بھرتی کیے گئے تھے. اور جے آئی ٹی عزیر بلوچ کی میں پڑھ رہا تھا تو اس میں تھا کہ تھانے بکتے تھے. آپ نے ایس ایچ او کی بات کی نا کہ ایس ایچ او سب سے اہم پوسٹ ہوتی ہے, تو تھانے بکتے تھے. اگر تھانے بکنے لگے تو آپ عوام کو اور شہریوں کو کیا حفاظت دیں گے؟ آپ کس طرح ان کو محفوظ بنائیں گے؟ اگر آپ ہزاروں کرمنلز بھرتی کر دیں اور میرٹ پہ آپ کی بھرتیاں نہ ہو تو آپ وہاں پہ معاشرہ تو ایک انسانی معاشرہ ہی نہیں, وہ تو جنگل جیسا قانون بن جائے گا. تو لہٰذا ہم سب کو اس کو دیکھنا ہوگا, میرٹ پہ فیصلے کرنے ہوں گے. میں دو تین اور چیزیں, کیونکہ این ایچ ایم پی مطلب یہ کہ لوگ سڑکوں کا بھی سننا چاہتے ہیں, اور آئی جی صاحب آپ کی ایونٹ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں قوم کو یہ کہتا ہوں کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ روزانہ کی بنیاد پہ فوگ جب ہوتا ہے تو آپ کو ہمارے آفیسرز جوان نہ صرف اپنی ذمہ داریاں نبھاتے ہیں بلکہ جو ہمارا ہم سفر ایف ہے, آپ کو سفر آپ کی جب ٹریول کرتے ہیں تو اس سے پہلے آپ کو سڑک کی حالت کا بھی بتاتے ہیں, کنڈیشن کا بھی بتاتے ہیں, ویدر کا بھی بتاتے ہیں, فوگ کا بھی بتاتے ہیں. پھر اس کے ساتھ روزانہ شام کو اور صبح سویرے آپ کی طرف سے میڈیا پہ بھی خبر جاتی ہے. میں میڈیا سے اپیل کروں گا کہ این ایچ ایم پی اپنی ذمہ داری نبھا رہا ہے, لیکن اس کے ساتھ کبھی کبھار عوام کی طرف سے اگر آپ کسی کی گاڑی روک رہے ہیں کہ فوگ ہے آگے آپ نہیں جا سکتے, تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کو تو ٹریول کرنا ہے. وہ یہ نہیں دیکھتا, آپ ہماری سوسائٹی کو جانتے ہیں, وہ یہ نہیں دیکھتے کہ میری بہتری کے لیے ہے. اگر میں اس میں سفر کروں گا تو نہ صرف اپنے لیے بلکہ دوسروں کے لیے بھی نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے. تو میں میڈیا سے اپیل کرتا ہوں کہ اس طرح اویئرنیس پروگرام یہ شروع کر دیں. ہم خود کیا کر رہے ہیں کہ ہر ٹول پلازے جب آپ جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کے لیے مختلف روڈ سیفٹی ایجوکیشن کے حوالے سے مختلف آپ کو وہاں پہ پمپلیٹس اور پیغامات ان کی طرف سے شروع کیے جا چکے ہیں. اس کے ساتھ جو اسکول کے بچے ہیں ان کو بھی روڈ سیفٹی ایجوکیشن دینے کا انہوں نے آغاز کر دیا, بلکہ سلیبس کا حصہ بنا دیا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک اور پروگرام بھی شروع کر رہے ہیں کہ ہم ایک روڈ سیفٹی ایجوکیشن کے لیے پورے پاکستان میں میرے خیال سے ابھی ایک پروگرام شروع کریں گے تاکہ لوگوں کا اس طرف دھیان ہو اور لوگوں کے لیے ہم سفر محفوظ کر سکیں. ایک اور چیز, آپ ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ موٹر ویز جب نئے کھلتے ہیں یا بنتے ہیں تو اس میں این ایچ ایم پی کی ڈپلائمنٹ کی بھی بات ہوتی ہے. یہ بھی بحث ہوتی ہے کہ موٹر وے پولیس یہاں پہ کیوں نہیں ہے. تو موٹر وے پولیس تب ہوگی جب آپ ان کی ڈپلائمنٹ وہاں پہ کریں گے, اور جب آپ سڑک بنائیں گے تو موٹر وے پولیس کی ریکروٹمنٹ اور ان کے لیے جو ضروریات ہے اس کو پورا کرنا پی سی 1 کا حصہ ہونا چاہیے. یہ پاکستان میں نہیں تھا اور ابھی ہم نے اس کا آغاز بھی کر دیا کہ جب بھی سڑک بنے گی تو سڑک میں نہ صرف ہم یہ کہ سڑک بنائیں گے, موٹر وے بنائیں گے, لیکن اسی دن وہاں پہ جو ڈپلائمنٹ ہوگی ان کی ریکروٹمنٹ کے لیے پی سی 1 میں اس کو حصہ بنا دیا ہے, شامل کر دیا ہے. نہ صرف یہ کہ ریکروٹمنٹ اور ان کی ڈپلائمنٹ بلکہ ان کے لیے کیمرہ, جو ان کے لیے ضروریات ہے, جو گاڑیاں چاہیے وہ بھی اس میں ہم نے ڈال دیے ہیں. اور جب بھی اب انشاءاللہ سڑک جس طرح حیدرآباد سکر آ رہی ہے, کاریا سیالکوٹ آ رہی ہے, بلکسر میاوالی آ رہی ہے, باقی ہماری موٹر ویز آ رہے ہیں تو اس میں اس کو شامل کیا جائے گا. چند آخر میں این ایچ ایم پی سے ہٹ کر پروجیکٹس کا بھی میں ذکر کرتا چلوں کہ بلکسر میاوالی مظفر گڑھ, اس کے اوپر ہمیشہ سے بات ہوتی ہے, سوشل میڈیا پہ بھی بحث ہوتی ہے, اور اس کو خونی سڑک بھی کہا جاتا ہے کہ اتنی خطرناک ہو چکی ہے.
تو پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ فروری میں ہم اس کی ریپیئر مینٹیننس جو سالوں سے نہیں ہوا اس کا آغاز کر رہے ہیں. ہم نے اس کی کمرشل فیزیبلٹی کا آغاز کر لیا ہے, اور میں پوری قوم کو بتاؤں کہ جو ساؤتھ پنجاب ہمیشہ سے اگنور رہا تھا, ان کے لیے کمرشل فیزیبلٹی مارچ میں کمپلیٹ ہوگی. اپریل میں اس کی بلڈنگ پروسیس کا آغاز ہوگا. بلکسر سے میاوالی, میاوالی سے مظفر گڑھ, انشاءاللہ اس کو اسی سال ہم شروع کریں گے, اور مینٹیننس اگلے مہینے سے اس کا آغاز ہو جائے گا. پھر دوسرا کہ جب بھی آپ جی ٹی روڈ پہ سفر کرتے ہیں آپ کو ہمیشہ نظر آتا ہے کہ جی ٹی روڈ کی حالت کیسی ہے, اور ایک موٹر وے سیدھا پشاور سے سکر تک اب جا رہا ہے. جی ٹی روڈ کے لوگوں کو میں خوشخبری سناتا ہوں کہ انشاءاللہ جون سے پہلے سیالکوٹ کاریا یہ ایک سیکشن ہوگا, اور کاریا سے راولپنڈی یہ دوسرا سیکشن ہوگا. تو اس پورے موٹر وے کا آغاز بھی اسی سال انشاءاللہ ہو جائے گا. اور جی ٹی روڈ پہ جو سفر کرنے والے ہیں میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ کے لیے بھی آسانیاں شروع ہو جائے گی. اپریل میں ہمارا ای او آئی آ گیا تھا, لیکن اس کے بعد ہمارا پورا بلڈنگ پروسیس جو سکر حیدرآباد 300 کلومیٹر کی موٹر وے کا شروع ہوگا وہ انشاءاللہ اپریل میں ہوگا, اور اسی سال اس کی اگست سے پہلے گراؤنڈ بریکنگ بھی ہو جائے گی, اس کا بھی آغاز ہو جائے گا. پھر ایک اور میں وہ سڑکیں بتا رہا ہوں جو ہمیشہ سے اگنور رہا تھا, جو علاقے اگنور رہے تھے. آپ کوئٹہ کے لوگوں سے پوچھیں اور سندھ سے اور جو خیبر پختونخوا جاتے ہیں, وہ آپ کو سب سے امپورٹنٹ جو سڑک ہے اور جس پہ ایکسیڈنٹس بھی ہوتے ہیں, حالت بھی بری ہے, ان سے پوچھیں تو ان کی نظر میں سب سے زیادہ امپورٹنس چمن کوئٹہ, کوئٹہ ٹو کراچی 796 کلومیٹر کی شاہراہ بنتی ہے, اس کی امپورٹنس ہے. تو اس کی فیزیبلٹی کے اوپر بھی ہم نے کام شروع کر دیا ہے. اس کے کیونکہ 3 سیکشنز ہوں گے, اور پہلے سیکشن کا آغاز بھی انشاءاللہ اسی سال گراؤنڈ پہ ہو جائے گا, اور ہمارے دور میں اس کے اوپر پورا آغاز ہوگا. پھر ساؤتھ کے پی اور ساؤتھ پنجاب اور ویسٹرن روٹ سی پیک کی پشاور سے ڈی اے خان, اس موٹر وے کی اپروول و منظوری ہو گئی ہے. اگست تک انشاءاللہ ہم اس موٹر وے کی بھی گراؤنڈ بریکنگ کر لیں گے. 260 کلومیٹر کی یہ شاہراہ بنتی ہے. پھر ڈی اے خان سے جوب, اس کے اوپر بھی انشاءاللہ ہم اسی سال آغاز کریں گے. یہ ویسٹرن روٹ ہے, مغربی روٹ ہے سی پیک کا. پھر جب جوب تک پہنچ گئے ہیں تو جوب سے کچلاک, تو جوب کچلاک شاہراہ کا پرائم منسٹر عمران خان اس وقت افتتاح کر چکے ہیں, گراؤنڈ پہ اس کا آغاز ہو چکا ہے. پھر وہاں تک گئے تو خزدار بسیمہ, پھر اس کے بعد ہوشاب اواران M8, یہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے, گوادر تک جانا ہے. اور یہ آپ جو ساؤتھ بلوچستان ہے جو پاکستان میں سب سے زیادہ محروم رہے ہیں, تو ان علاقوں کا بہت بڑا اس ملک کے اوپر قرض ہے, وہ قربانیاں بھی دے رہے ہیں. تو ہم نے ان کے لیے ان 3 منصوبوں کا آلریڈی آغاز کر لیا ہے. اب جب یہ ہو گیا تو ایک لنک رہتا ہے, اگر وہ کمپلیٹ کر دیا تو آپ سیدھا چائنا سے گوادر تک پہنچ جائیں گے. وہ رہتا ہے سوات موٹر وے کے بعد در چترال, چترال جی بی, اس سیکشن کو. تو میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ سوات موٹر وے مکمل ہو گیا, سی پیک کا حصہ بن گیا. اب اس کا دوسرا سیکشن اپریل میں آغاز ہو رہا ہے, اور اس کے ساتھ اگست تک در موٹر وے کا بھی آغاز ہو رہا ہے, اور شندور کی شاہراہ کا بھی مارچ میں پرائم منسٹر عمران خان صاحب افتتاح کرنے جا رہے ہیں. تو چائنا سے گوادر تک جو آپ کے محروم اور پسماندہ علاقے تھے سی پیک میں, ان کو نہ صرف شامل کیا گیا بلکہ اس ترقی کے ثمرات ان علاقوں تک بھی پہنچیں گے. میں بلوچستان کے لوگ ساؤتھ پنجاب, مظفر گڑھ, ڈی اے خان, ڈی جی خان, بلکسن, میاوالی, میاوالی مظفر گڑھ, یہ بھی ہو گیا. تو یہ تمام شاہراہ یہ وہ علاقے ہیں کہ ہمیشہ سے محروم رہے تھے, اور ہم نے اس کو شامل کر دیا. ایک اور چیز یہاں پہ میں, آپ نے آئی جی کلیم امام صاحب کو سنا, ہمیشہ بڑی خوبصورت گفتگو کرتے ہیں, اور کام بھی اسی انداز سے اور اتنا ہی بہترین کرتے ہیں. اور ان کی پوری ٹیم جو ہمارے آفیسرز یہاں پہ بیٹھے ہیں, انہوں نے بات کی. لیکن جب بھی ہم ان انیشیٹوز کی بات کرتے ہیں, میں ہر جگہ پہ کہتا ہوں, ہمیں جواب میں ایک ہی چیز کہی جاتی ہے, ہم نے سڑک بنائی تھی. ہم کہتے ہیں کہ ہم نے احساس پروگرام, مفت علاج, باہر پاکستان کی بہتر نمائندگی, بڑے بڑے انیشیٹوز, 3 ڈیموں کے اوپر کام شروع کر دیا. یہ تمام چیزیں کہنے کے بعد ایک ہی جواب آتے ہیں, وہ سڑک بنا رہے تھے. سڑکیں ہم 300% زیادہ بنا رہے ہیں, جو میں نے آپ کے سامنے کہا. اس وقت جو ہم ایگزیکیوٹ کر چکے ہیں
وہ 52% زیادہ کر چکے ہیں اپنے پہلے 2 سالوں میں، اور جو انشاءاللہ ہم اسی سال شروع کر چکے ہیں یا کر لیں گے 6147 کلومیٹر، مطلب یہ کہ پچھلے 10 سال میں جتنی سڑکیں بنی تھی اس سے بھی 2-3 گنا زیادہ سڑکیں انشاءاللہ ہمارے وقت میں بنی گی۔ تو میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ایک اور چیز میں یہاں پہ کہوں کہ ہم صرف سڑکوں کے اوپر پیسے نہیں لگا رہے، جو ویژن کی آئی جی صاحب نے بات کی، ہمارا ویژن یہ ہے کہ انشاءاللہ NHA، ہمیشہ سے کہا جاتا تھا کہ NHA کو بس پیسے دو اور فنڈز آتے تھے، سڑکیں بنتی تھی، بات ختم۔ ہم نے سب سے پہلے یہاں پہ اکاؤنٹیبلٹی کی، 20 بلین کی ہم نے ریکوری کی۔ نمبر 2، ہم نے یہاں پہ ٹرانسپیرنسی اور ٹرانسپیرنٹ سسٹم دینے کے لیے ہم نے ای بلنگ اور ای ٹینڈرنگ کا آغاز کر دیا۔ مطلب یہ کہ جتنا ہم انسانی اس میں عمل دخل کم کر سکتے ہیں وہ ہم نے اس کی کوشش کی۔ پہلی ای بلنگ کا آغاز ہم نے حقلڑی خان سے کیا تھا۔ ایک اور چیز اس کے ساتھ ویژن یہ ہے کہ انشاءاللہ پہلے دن ہم نے قوم سے وعدہ کیا تھا کہ ہم جب چھوڑ کے جائیں گے 5 سال، تو اس میں 100 بلین تک ہم اپنا سال کا ریونیو لے کے جائیں گے۔ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہم پہلے 2 سال میں جو ہم نے اپنا ریونیو جہاں سے آغاز کیا تھا، ہم نے 50 بلین اس میں انکریز کیا ہے، 50 ارب انکریز کیا ہے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ جو 2 موٹر ویز کے اوپر ٹول ٹیکس بڑھا ہے وہ 20 سال کا پچھلی حکومت کا ایگریمنٹ ہے۔ ہمارے 117 ٹول پلازے ہیں NHA کے، ایک ٹول پلازے پہ 1 روپیہ کا ہم نے ٹول ٹیکس نہیں بڑھایا، صرف ایک کام کیا ہے، ٹرانسپیرنسی دی ہے۔ دوسرا کام کیا، اپنے شاہراہوں کی رائٹ آف وے کے لیے GIS میپنگ کی۔ ہمیں پتہ ہے کہ ہماری شاہراہ کے رائٹ آف وے پہ کتنی کمرشل ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، ہمیں پتہ ہے کہ وہاں پہ کون کون سی ایکٹیویٹی، کہاں سے ریونیو آنا تھا وہ نہیں آ رہا، تو ہمیں جب وہ پتہ چلا تو اس کے بعد آپ کا ریونیو بھی بڑھا، ٹرانسپیرنسی دی، اور انشاءاللہ سڑکیں بنائیں گے، اس سے زیادہ بنائیں گے، لیکن مستقبل میں اپنے پیسے سے بنائیں گے۔ اور جو موٹر ویز میں نے آپ کو بتا دیے یہ انویسٹمنٹ سے بنے گی، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہوگا، ہم انٹرنیشنل بڈ دیں گے، لوگ آئیں گے، انویسٹ کریں گے، اور جو پہلے سڑکوں پہ پیسہ لگتا تھا ہم پرائم منسٹر عمران خان کو کہیں گے کہ مفت صحت آپ دے رہے ہیں، مفت تعلیم دینے کی آپ کوشش کر رہے ہیں، ان چیزوں پہ آپ یہ پیسہ لگائے، انشاءاللہ ہم آپ کو 3 گنا، تو پہلے 2 سالوں میں ہم نے زیادہ کا افتتاح کر لیا، اس سے زیادہ بھی ہم اپنے پسماندہ علاقوں کی ترقی کے لیے کریں گے، اور آپ عوام ہیومن ڈیولپمنٹ کے اوپر پیسہ لگائے۔ پھر آخر میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آئی جی صاحب، خالد صاحب، جان محمد صاحب، باقی ہمارے آفیسر عباس صاحب، فخر سلطان صاحب، اور جتنے بھی ہمارے آپ یہاں پہ سینئر زبیر صاحب، سینئر آفیسرز بیٹھے ہیں، ان سب کا شکریہ، آپ سب کو مبارکباد۔ اللہ آپ کو اپنے امن و امان میں رکھے، اسی طرح ملک و قوم کی آسانی کے لیے آپ اپنا حصہ ڈالتے جائیں، اور ہم سے جتنا ہو سکتا ہے انشاءاللہ ہم بھی کنٹریبیوٹ کرتے رہیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔